عمران خان کا نون لیگ کا، کہ وہ عمران خان ایسے سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے آفر عمران خان صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں آپ آزاد امیدوار کھڑا کر دیں، یا آپ لے آئیں یا ہمارے بوسن صاحب کو کر دیں، تو ہم دونوں آپ ویسے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں اس الیکشن کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، خصوصاً سپریم کورٹ کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ بائی الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں ان کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جنرل الیکشنز کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ ڈیفینیٹلی جب پرائم منسٹر ہو یا جو رولنگ پارٹی ہو اس کے کینڈیڈیٹ کو جنرلی سپورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو مشینری والی بات ہے یہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور اگر پی ایم ایل این ہوتی اس میں تو پنجاب گورنمنٹ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے وسائل کو اپنا انفلوئنس استعمال ضرور کرتی ہے. یہ نارمل ہے پاکستان میں، جو کہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہوتا ہے. تو جہاں تک دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ انفارمل آئی جی آئی بن رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ہے انفارمل تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ اگر فارمل ہوتی تو یہ ریزلٹس بالکل ڈیفرنٹ ہوتے، بیکاز اوپنلی پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی، پی ایم ایل این بھی سپورٹ کر رہی ہوتی، تو پھر ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مشکل تھا کہ وہ جا کے دوسری پارٹی کو، گیلانی صاحب کے بیٹے کو سپورٹ کرتے. لیکن اس میں ایک سبق ان کے لیے ضرور ہوگا یا ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ بینگ ہائیلی ان پاپولر، گیلانی صاحب کا بیٹا اس وقت نیک اینڈ نیک جا رہا ہے مقابلہ، بالکل بہت زبردست، اور بوسن صاحب کے وہاں پہ کافی انفلوئنس ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بہت اچھا خاصا انفلوئنس ہے، ڈسپائٹ ہیونگ بینگ کنوکٹڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی سپورٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور اس سے ایک چیز جو لوگوں کا اپریہنشن ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اسی طرح سے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ رہتی ہے، بیڈلی ڈیوائیڈ ہوتی ہے، جو کہ آگے جا کے مزید ڈویژنز ہوں گی اگر اس طرح یہ سب الگ الگ اپنے راستے پہ چلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا، جو کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. تو قریشی صاحب سپریم کورٹ کو یہ میسج کیا جائے گا؟ بالفرض ابھی تو کیونکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں اور اس میں بھی ابھی پیچھے ہیں گیلانی صاحب کے صاحبزادے، 1000 کے ووٹ کا کچھ فرق ہے، بالفرض وہ جیت جاتے ہیں تو کیا میسج کیا دیں گے؟ دیکھیے اس کو آپ بالکل سپریم کورٹ کے میسج کو ریلیٹ کر دیں تو شاید مناسب نہ ہوگا. گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ضرور ہوگا، اس لحاظ سے ذرا تھوڑا سا کیونکہ گیلانی صاحب نے یہ کہا نا کہ عوام کے فیصلے کی توہین کی سپریم کورٹ نے گورنمنٹ، دیکھیے گورنمنٹ پروپیگنڈا یقیناً کرے گی. آپ کو آپ کے علم میں ہوگا حلقہ نمبر 148 میں جہاں سے میں مستعفی ہوا تھا، ہم نے وہاں سے بائیک آؤٹ کیا تھا، میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. اس کے باوجود کہا گیا کہ دیکھیے اپنا موسیٰ گیلانی صاحب کو اتنے ووٹ پڑ گئے. ہم تو حصہ ہی نہیں لے رہے تھے، پی ٹی آئی تو بائیک آؤٹ کر رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کا مین کینڈیڈیٹ تھا وہ میدان میں تھا ہی نہیں، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا. یقیناً یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پروپیگنڈا کی کوئی مناسبت نہیں بنتی، کوئی تک نہیں بنتا. لیکن آپ کو الیکشن کمیشن پھر اس میں فعال نظر آ رہا ہے؟ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں سرکاری مشینری کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، فنڈنگ کی جا رہی ہے، فنڈز بانٹے جا رہے ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن فعال ہے اس وقت؟ آسما صرف 4 ہفتوں کو آپ سامنے مت رکھیے نا. یہ وہ حلقہ ہے جس میں گیلانی صاحب پچھلے 4.5 سال سے بطور وزیر اعظم لوگوں کو مراد دیتے رہے ہیں. انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں نے، ان کے اخباری بیانات ہیں، ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا وہاں بیت المال کا اور بے نظیر انکم سپورٹ کا پیسہ لگایا گیا ہے، کروڑوں روپے کے وہاں ڈیولپمنٹ کے، اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں. تو آبویسلی وہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل پیٹرنیج بھی ان کے پاس تھی اور اپنی گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا. تو اس کا تو ایک ایڈوانٹیج ان کے پاس یقیناً ہے. لیکن ان حالات میں ایک شوکت یار بوسن کا ان کا مقابلہ کرنا، ان کے سامنے کھڑا ہونا میدان میں اور اتنی نیک اینڈ نیک فائٹ دینی، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے. بڑی حوصلہ افزا اس کو بات کر. لیکن قریشی صاحب پھر بہرحال الیکشن تو پیپلز پارٹی نے کرانے، کیونکہ زرداری صاحب تو صدر ہیں، نگران سیٹ اپ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر طے کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو پھر کب سرکاری وسائل کا استعمال نہیں ہوگا اس وقت کیا؟ نہیں دیکھیے آسفا، اگر نگران سیٹ اپ میں دیگر جماعتوں سے مشاورت نہ کی گئی جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس نگران سیٹ اپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ نتائج جو ہیں ان پر شکوک و شبہات رہیں گے. نگران سیٹ اپ وہی کارآمد ہوگا، وہی وزنی ہوگا جس میں سب کی مشاورت ہوگی. اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن آپ آزاد کر دیں، جتنا بھی آزاد کر دیں، اور ایک بڑے اچھے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن
इम्प्लीमेंटेशन अगर वो फैसले करेंगे, हुक्म देंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है ना, निगरान हुकूमत ने करनी है। अगर निगरान हुकूमत तासुब का शिकार होगी और न्यूट्रल नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन की इफेक्टिवनेस मुशावरत का आप जिक्र करें, मैं इसी पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी, अपने दीगर मेहमानों से भी इसी पे बात करें। पार्टी और नून लीग के दरमियान डायलॉग इस वक्त जारी है निगरान सेटअप के हवाले से कि पंजाब में उनका नून लीग का वजीर आला होगा और सिंध में पीपल्स पार्टी का, और बात सिर्फ अड़ी हुई है इस वक्त वजीर आजम के हवाले से। दीगर सियासी जमातें इस पर फिर क्या करेंगी, क्योंकि उनका तो रोल नहीं होगा। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।